اچھا یہ پیٹرول ہے اور یہ پانی ہے، اور یہ دونوں کو اگر آپس میں مکس کریں نا، یہ دیکھیں تو یہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، کبھی بھی مکس نہیں ہوتے. آپ ان کا ٹمپریچر بڑھا لیں، کچھ کر لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پیٹرول اوپر ہے اور پانی نیچے ہو گیا. کبھی بھی مکس نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بچے جو سائنس پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پانی نان پولر ہے اور اس کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہے، اور دوسری طرف پہ جو پیٹرول ہے وہ پولر ہے اور اس کی ڈینسٹی بھی کم ہے. یعنی ان دونوں کی خصوصیات مختلف ہیں، ان دونوں کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپس میں مختلف ہیں، اس لیے یہ دونوں آپس میں نہیں مل سکتے. چونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے غیر اقوام کے ساتھ شادیوں کی، خاص کر لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ آج بہنیں ہیں اس لیے یہ والی بات ہی ہم کریں گے. تو سب سے پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم جن قوموں کے درمیان جس ملک میں بھی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو قومیں رہتی ہیں ان کا تصور شادی کیا ہے. سب سے پہلے اگر دیکھیں نا، اسلام کا تصور شادی دیکھیں تو اسلام میں آپ کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. یہ ایک سیدھی سی بات ہے. دوسرے نمبر پہ اگر ہندوازم میں دیکھیں، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ آپ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں اور بھی کافی علاقوں میں، سندھ میں تو بہت زیادہ ہے وہ، تو ہندوؤں میں اگرچہ ایک شادی کی اجازت ہے، ایک ہی شادی کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. اور یہ پاکستان میں ہندو میرج ایکٹ جو بنا ہے نا 2016 میں، اس میں بھی اس بات کو مینشن کیا گیا ہے. اس میں بھی ہندو لڑکا جو ہے نا، بظاہر یہ بات سامنے ہمارے آتی ہے کہ وہ ایک شادی صرف کر سکتے ہیں ہندو، تو ہندو لڑکا دوسری شادی بھی کر سکتا ہے. اگر اس کی بیوی میں سے بیبی پیدا نہیں ہو رہا، یعنی اس کی بیوی بانجھ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو وہ 2-3 سال انتظار کرے گا، اس کے بعد وہ بغیر اپنی بیوی کو بتائے دوسری شادی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا تعلق بائبل کے ساتھ ہے، اور بائبل میں بھی پرانا عہد نامہ ایک قوم کے ساتھ ریلیٹ ہے، ہم انہیں پڑھتے ہیں، بہت ساری ہماری باتیں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں میں تصور شادی کیا ہے؟ یہودیوں میں شادی کو خدا کا حکم سمجھا جاتا ہے، اور یہودیوں میں شادی صرف وہ شخص نہیں کر سکتا جو شریعت کی تعلیم حاصل کر رہا. اس کے لیے بس یہ کنڈیشن نہیں تھی، باقی تمام یہودیوں پر شادی کرنا جو تھا وہ خدا کے حکم کے مطابق فرض تھا. اور رہی بات ان کی کہ وہ دوسری یا تیسری شادی کے بارے میں ان کا کیا تصور تھا، تو ان کے دو فرقے تھے. جیسے ہمارے ایک کیتھولک اور ایک پروٹسٹنٹ ہے نا، ان کے بھی 2 فرقے بڑے اہم تھے، جنہیں اسکول آف تھاٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 2 اسکول آف تھاٹ تھے، ایک ہیلل اور ایک شمائی. ایک فرقہ یہودیوں کا کہتا تھا کہ اگر عورت سے روٹی بھی جل جائے تو آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں، اگر آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، خوبصورت نہیں لگتی، آپ پھر بھی اسے طلاق دے سکتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن یہودیوں کا ایک دوسرا فرقہ جو ہے، میں 2 فرقوں کی ذکر کر رہا ہوں، 2 اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ صرف خاص باتوں کی وجہ سے، کہ بہت کوئی ناگزیر ہو جائے، بڑا ضروری ہو جائے، اس طرح کے حالات ہو جائے، پھر ایک یہودی لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد وہ طلاق نہیں دے سکتا. اس کے بعد نا، کیونکہ ہم سب مسیحی ہیں، خدا کا شکر ہے، تو ہمارا تصور شادی کیا ہے؟ اس کے لیے نا متی 19 باب میں یسوع مسیح سے ایک سوال پوچھا گیا. فریسیوں نے پوچھا، اور وہ سوال بھی یہی پوچھنے والے 2 فرقے تھے، ہیلل اور شمائی تھے. انہوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ طلاق کس کنڈیشن میں دیا جا سکتا ہے، طلاق کس حالت میں ہم دے سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ ہیلل اور شمائی 2 فرقے تھے، وہ ان متی 19 باب میں وہ بیسیکلی یسوع مسیح کو بھی اس اختلافی تفسیر میں شامل کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے، جو ان کے درمیان ایک بحث چلتی تھی کہ ایک فرقہ کہتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک کہتا تھا نہیں چھوڑ سکتے، تو یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی. یسوع مسیح نے متی 19 باب میں کہا کہ ازل سے کیا تھا، باغ عدن میں کیا تھا، ایک عورت کے لیے ایک مرد تھا، ایک مرد کے لیے ایک عورت تھی. یہ یسوع مسیح نے مسیحی تصور شادی جو ہے ادھر واضح کر دیا. اس کے بعد خدا باپ نے پیدائش کی کتاب میں اس کے بارے میں کہا کہ وہ ایک تن ہوں گے. اسی طرح یسوع مسیح جو خدا بیٹا ہے، اس نے متی کی انجیل میں کہا کہ وہ ایک تن ہوں گے.
اسی طرح افسیوں کے خط میں پولس رسول روح القدس کی ہدایت سے کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک جسم یعنی ایک تن ہوں گے۔ یہ مسیحی تصور شادی ہے کہ وہ دونوں کیا ہوں گے؟ ایک تن ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں اور جو ڈرامے جو فلمیں دیکھتے ہیں، ان میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے علیحدہ علیحدہ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ مرد کو پورے کرنے چاہیے، یہ مرد کے حقوق ہیں، یہ بیوی کو پورے کرنے چاہیے۔ لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ میاں بیوی کے کوئی علیحدہ علیحدہ حقوق نہیں ہے۔ بائبل نہیں بتاتی۔ وہ کہتی ہے کہ جو ہاں جی شکریہ، بائبل کہتی ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کرنا وہی کچھ آپ نے اس کے لیے پسند کرنا۔ بائبل کہتی ہے وہ دونوں ایک تن ہوں گے، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کیا ہیں؟ نامکمل ہیں۔ یہ مسیحی تصور شادی ہے۔ میں یہاں کوئی مسیحیت کی تعریفیں کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں نے تو جو اسکول آف تھاٹ ہے مختلف مذاہب کے صرف وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ ہے، یہ یسوع مسیح نے کہا تھا، یہ ہمارا جو تصور شادی ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں یہوہ خدا نے کیوں غیر قوموں میں شادیاں کرنے سے منع کیا تھا؟ سب سے پہلے جب شریعت نہیں تھی نہ دی گئی، تب بھی ابراہیم اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کنانیوں میں سے کوئی عورت پسند نہ کرنا۔ ابھی شریعت نہیں تھی ملی۔ جب شریعت مل گئی تو خروج کی کتاب میں 6 قوموں کا ذکر ہے، اموریوں، کنانیوں، ہویوں، یبوسیوں، فرزیوں۔ ان سے خدا نے منع کر دیا کہ ان 6 قوموں سے آپ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اور استثنا کی کتاب میں دیکھیں نا تو یہ لسٹ بڑی ہے، اور یہ 7 قوموں سے منع کر دیا، اس میں جرجاسیوں کو بھی شامل کر دیا۔ اور عذرا میں دیکھیں نا تو لسٹ بہت ہی بڑھ گئی۔ عذرا میں اس نے کہا تمام غیر قوموں سے آپ نے شادیاں نہیں کرنی۔ یہ یہوہ خدا نے، اس لیے یہ یہوہ خدا کی تعلیم تھی جو بائبل میں دی گئی۔ دیکھیں نا یہ بھی مایا ہے، یہ بھی مایا ہے، وہ بھی انسان ہے، غیر قوم میں بھی تو انسان ہی ہیں، وہ بھی لڑکیاں ہیں، وہ بھی لڑکے ہیں۔ کیوں خدا نے کہا تھا کہ ان سے آپ نے شادیاں نہیں کرنی، نہ ان کو بیٹیاں دینی، نہ ان کے بیٹے لینے؟ اس کی ایک وجہ تھی، اور وہ جو جہاں جہاں منع کیا اس کے نیچے ہی اگلی آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ جب تم ان سے شادیاں کرو گے تو پھر تم ان کے معبودوں کو سجدہ کرو گے۔ جب تم ان کے معبودوں کو سجدہ کرو گے، فرض کریں کوئی لڑکی کسی ہندو لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو وہ پھر ان کے خداؤں کو بھی اپنا خدا مانے گی، ان کے معبودوں کو بھی مانے گی، ان کو سجدہ کرے گی۔ اور یہوہ خدا نے کہا کہ جب تم ان کے معبودوں کو مانو گے اور یہوہ خدا کو ریجیکٹ کرو گے، یہوہ خدا کو ناراض کرو گے، تو یہوہ خدا کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اور جب یہوہ خدا ناراض ہوگا تو وہ تمہاری عدالت کرے گا، اور جب وہ تمہاری عدالت کرے گا تو وہ تمہیں سزا دے گا، اور پھر تم ہلاک ہوگے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تو یہوہ خدا کا پیار ہے۔ اگر یہوہ خدا نے منع کیا ہے غیر قوموں میں شادیوں سے تو یہ تو خدا کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو۔ اس نے ہمیں انڈائریکٹلی، اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو اس نے ہمیں موت سے بچایا ہے، اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ نے غیر قوموں سے شادیاں نہیں کرنی۔ اگر کوئی کرسچن لڑکی کسی مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اب کرسچن لڑکی نے اپنے گھر میں کیا دیکھا ہوتا ہے؟ اودا ماں پیو بیماری چے، دکھ سے، سکھ چے لڑدے پھردے بھی کٹھے ہی رہے، مرن تک کٹھے رہے۔ اس نے اپنے چرچ میں دیکھا اس کے پادری کے برے حالات تھے، اچھے حالات تھے، وہ ایک ہی بیوی کا خامد رہا ہے۔ اس نے اپنے معاشرے میں دیکھا، اس نے اپنی کرسچن کمیونٹی میں دیکھا کہ لوگ ایک ہی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی خامد کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا ہوتا ہے، اور جب وہ فرض کرے کسی ہندو یا مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، وہ کیا دیکھتی ہے؟ اب وہ لڑکا تو اپنی شریعت کے مطابق آزاد ہے نا، فرض کریں ہمارا مسلم بھائی ہے وہ تو آزاد ہے اپنی شریعت کے مطابق۔ ایک شادی وہ اپنی مرضی سے کرے گا، ایک اپنے ابا کی مرضی سے، ایک اپنی امی کی مرضی سے، چوتھی پھر اپنی مرضی نہ کر لے گا۔ اور یہ کرسچن لڑکی نے جس نے اس سے شادی کی ہوتی ہے، یہ ہن ویندی ابھی ایک ہی ہو گیا۔ اس نے تو بچپن سے دیکھا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں تو ایک عورت کے ساتھ ایک مرد ہی رہا، میرے چرچ میں ایک عورت کے ساتھ ایک مرد ہی رہا ہے، یہ جس سے میں نے شادی کی اس نے تو آگے 3 شادیاں کر لی۔ یعنی یہ شریعتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یہ تعلیم کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہوہ خدا نے منع کیا تھا کہ یہ تمہاری تعلیم اور ان کی تعلیم مختلف ہے، یہ اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا جس سے یہوہ خدا نے آپ کو بتایا۔ اب فرض کریں کوئی ہندو لڑکا وہ آپ کو بغیر بتائے 3 سال بیٹا نہیں ہوا، 4 سال بیٹی نہیں ہوئی، تو وہ آپ کو بغیر بتائے ایک شادی کر لے تو کیسا آپ محسوس کریں گے؟
نہیں، کیونکہ آپ کرسچن ہیں، آپ نے یہ سیکھا ہے بچپن سے، آپ نے ایک رول ماڈل اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ حالات جیسے بھی تھے آپ کے ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہے۔ کیوں وفادار رہے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو گواہ کر کے کہا تھا کہ موت ہمیں جدا کرے تو کرے، کوئی شخص ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ یہ بات تھی، یہ شریعتوں کا، یہ شریعت کا، یہ ان کی شریعت کا ہماری شریعت کا، ان کی تعلیم کا ہماری تعلیم کا ٹکراؤ ہے۔ اس وجہ سے، اور میرے سامنے خدا کا کلام ہے، میں ممبر خدا پہ کھڑا ہوں، میں نے کرسچن لڑکیوں کو خودکشیاں کرتے دیکھا۔ پہلے انہوں نے شادیاں کر لی، پھر انہوں نے کہا جی ہمارے خاوند نے تو دوسری شادی کر لی، تیسری شادی کر لی، ہمیں گھر سے نکال دیا، ہمیں چوڑی کہتے ہیں، ان کے گھر والے ہمیں قبول نہیں کرتے۔ میری فون پہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا انہوں نے اپنے بچوں کی بھی نہیں پرواہ کی، 2 بچے دے کے ہمیں گھر سے نکال دیا، میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ بہت ساریوں کی کاؤنسلنگ کی، میں خدا کے کلام کو سامنے رکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے گاؤں کی ہیں اور کئی ہیں جو خادم ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ اپنے مسئلے ڈسکس کرتی ہیں۔ ہوتا پھر یہ ہے کہ جب شریعتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو پھر آپ موت کو پریفر کرتے ہیں، پھر آپ موت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس لیے یہوہ خدا نے آپ کو زندگی دینے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو اپنی ہلاکت سے بچانے کے لیے یہوہ خدا نے یہ قانون بنایا تھا کہ آپ نے غیر قوموں سے شادیاں نہیں کرنی۔ اور یہ سلسلہ وار یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے پرانے عہد نامہ میں سے کہ کیسے یہ بات چلتی آ رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں، جیسے ہماری بیٹیاں ہیں نا، میں ان سے زیادہ مخاطب ہوں، انہوں نے کہیں کہتے ہیں اوے تو تے کرسچن لگتی نہیں، تو تے بڑی چٹے کلر دی بڑی سونی ہے۔ تے یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہوتا، یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہوتا۔ تانوں اگوں کہنا چاہیے میں لگن نہیں دئی لیکن میرے اندر یسوع وسدا، میں ہے وہاں، میں کرسچن ہوں۔ یہ گواہی کا موقع، یہ تب آپ کے پاس گواہی کا موقع ہوتا ہے کہ آپ گواہی دیں۔ لوگ آپ کو اس طرح سے ٹریپ کر رہے، اچھا نالے ایک ہی گل ہوئی، ٹھیک ہے مان لیا کہ یہ بھی مایا ہے، یہ بھی مایا ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کو بندہ پسند بھی کر لیتا ہے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی پسند کر لیتے، غیر قوم کے لوگوں کو بھی۔ لیکن ایک ہی گل ہوئی بھی ہوں تو جی مسلم ہو جا یا ہندو ہو جا تو پھر ہی میں تیرے نال شادی کراں گا۔ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، فرض کریں کوئی مسلم لڑکا ہے، کوئی ہندو لڑکا آپ سے پیار کرتا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مسلم ہو جاؤں؟ یہ تو بلیک میلنگ ہے، یہ تو آپ کے جذبات، آپ کے پیار سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ آپ اسے کہیں کہ اگر اتنا ہی پیار وا تانوں ہو گیا میرے نال تو تسی پبلکلی اعلان کرو ہاں بھی میں یہ خاطر کرسچن ہوں نا۔ یہ تو پیار کا ثبوت ہے نا کہ تسی دے ہی جانا سارا ثبوت، وہ نہ کوئی ثبوت نہیں دینا۔ وہ یہ بلیک میلنگ بیسیکلی ہوتی ہے جو آپ سے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہوہ خدا جو ہے وہ آپ کو اس بات سے بچانا چاہتا ہے۔ اور یہوہ خدا نے دیکھو، میں خدا دے کلام کو سامنے رکھ کے ایک گل تانوں دسن لگا وا، اگر تسی کرسچن جو، اگر تسی اودی قدرت تے یقین رکھتے جو تے وہ تانوں بہت پیار کردا، اتنا پیار کردا کہ انہیں اپنی لویسٹ چیز اپنا بیٹا دے دیتا۔ تے کی خیال انہیں تہاڈے لیے ایک سونا تے ایک بہترین ساتھی نہ چنیا ہوئے گا؟ بہت آپ کے لیے، آپ اس کے وعدوں کا انتظار کریں۔ دیکھیں آپ کی فزیک جو ہے، آپ کی جسمانی، اس نے آپ کو لڑکی بنایا، اس وکاس کو لڑکا بنایا، تو کیا خدا کو آپ کی فکر نہیں کہ آپ کے لیے اس کے لیے ایک اچھی لڑکی ہونی چاہیے آپ کے لیے؟ اس نے جو آپ کے لیے رکھا ہے وہ بہترین ہے، وہ بہترین ہے۔ صرف اس کے وعدوں پہ یقین کرے اور اپنے ایمان پہ قائم رہے، ایک اچھی گواہی کو جو ہے وہ قائم کرے، پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسے برکات دیتا ہے۔ ورنہ جس سلسلے میں آپ جاتی ہیں، جہاں تک یہودیوں کی بات ہے نا کہ یہودیوں کے لیے تو 2 فرقے تھے طلاق کے، ان کی عورتیں بھی طلاق لے سکتی ہیں۔ اگر کسی یہودی عورت کو اس کا خامند کہے نا کہ تو اسرائیل کو چھوڑ کے آ کسی اور ملک میں رہے، تو وہ عورت آزاد ہے کہ اپنے خامند کو طلاق دے دے۔ اگر وہ اسے کہے کہ تو شریعت کی تعلیم کو ترک کر دے، پھر بھی وہ عورت چھوڑ سکتی ہے۔ اگر اس کے خامند کو کوئی لا علاج بیماری ہو جائے، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، آپ انہیں بہت سمجھتے ہیں نا، یہودیوں میں یہ ہے کہ اگر اس کا خامند بیمار ہو جائے، اسے کوئی لا علاج بیماری ہو جائے، تو اس عورت، یہودی عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے خامند کو طلاق دے دے۔ لیکن آپ نے مسیحی عورتوں کو، مسیحی مردوں کو کیا دیکھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
مرنے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے. سب چھوڑ گئے, بہن بھائی چھوڑ گئے. آپ نے گھروں میں دیکھ لینا, آپ کے چاچے تائے آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں, آپ کے ماں باپ کو ان کے بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا, لیکن وہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں. یہ رشتہ تو خونی رشتہ بھی نہیں, ایک میں ایڈا مضبوط ہو گیا. خونی رشتے چھڈ گئے نے, بہن بھرا چھڈ گئے سارے, تو یہ رشتہ کیسے مضبوط ہو گیا؟ یہ خدا کے کلام کو گواہ کر کے باندھا گیا, یہ اس لیے مضبوط ہے. یہ خونی رشتوں سے بھی کم ہے. میں پادری پیٹر جان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں میرے ساتھ. وہ آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خدا روح القدس آپ کی مدد کرے, آپ کے ایمان کو مضبوط کرے. جہاں بھی آپ کو موقع ملے, جہاں کوئی آپ کو ٹریپ کرنا چاہے, تو آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں. پادری صاحب اسپیشلی ینگ لڑکیوں کے لیے دعا کیجیے گا جو ابھی ان میریڈ ہیں. جو میریڈ ہیں ان کے لیے کہ وہ ایک مسیحی مضبوط خاندان بنائے. باپ یسوع مسیح کے نام سے خداوند پاک کے ہوا خدا, ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں, دھنواد کہتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. دیکھ, تو نے ہمیں بلایا, مقرر کیا, چنا ہے. تو نے ہمارا نام لے کر ہمیں بلایا, ہماری صورت تو نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے, اور تو کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. وہ تاج خداوند جو تو نے ہمارے لیے رکھ چھوڑا, خداوند یسوع مسیح کے نام سے خداوند میں آج اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتا یسوع کے نام میں. خداوند ان کے ذہنوں پر خداوند تیرا کنٹرول چاہتے ہیں. خداوند آج خداوند یہ آزاد ہو. خداوند اگر خداوند کسی چکر میں ہے, خداوند کسی چنگل میں ہے, کسی جال میں پھنس گئے ہیں, نکال ان کو باہر اور خداوند آزاد کر. تو نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے, اور دیکھ خداوند ہم تجھ پر ایمان لائے, اور خداوند دیکھ ہم ہلاک نہ ہو بلکہ خداوند ہم ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا, تیری برکت چاہتا. خداوند آج کی اس وومن کانفرنس پر خداوند تیرا شکر بجا لاتے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. خداوند تیرے حضور خداوند ہم جب آئے اور خداوند یہ کہہ سکے کہ خداوند تو مبارک خدا ہے. دیکھ ہماری زندگیاں خداوند تیرے لیے, میں تیری شکر گزاری کرتا اور تیری برکت چاہتا مسیح یسوع کے نام سے. آمین, آمین.